اللہ فرماتا ہے قل ارائیتم، اے میرے حبیب آپ فرما دیجئے بھلا دیکھو تو، ان جعل اللہ علیکم اللیل سرمدا الی یوم القیامہ، بھلا دیکھو تو اگر اللہ تعالی ہمیشہ تم پر قیامت تک رات رکھے، دن نہ چڑھنے دے، کیا رکھے؟ رات رکھے، من الہ غیر اللہ یأتیکم بضیاء، اللہ کے سوا کون ہے معبود، کون ہے خدا جو روشنی لا دے؟ اگر اللہ قیامت تک رات رکھے، کوئی ہے اللہ کے سوا جو دن چڑھا دے؟ اونچی اور اونچی، یاد رکھنا یہ کام کس کا ہے؟ ایک واقعہ پھر سنا رہا ہوں، 1000 مرتبہ سنایا، پھر سنا رہا ہوں تاکہ مسئلہ حل ہو جائے۔ آیت آئیے، حضرت ابراہیم خلیل اللہ کا نمرود کے ساتھ مکالمہ ہوا۔ نمرود خدائی کا دعویٰ کرتا تھا، روح زمین کا بادشاہ تھا، اس کے زمانے میں اور کوئی بادشاہ نہیں تھا، اپنے آپ کو سجدہ کرواتا تھا، معبود کہلواتا تھا۔ حضرت ابراہیم نے کہا تو کدھر سے معبود ہے؟ تو انہوں نے کہا کیوں، تمہارا رب کیا کرتا ہے؟ فرمایا میرا رب ہے زندہ کرتا ہے، مارتا ہے۔ اس نے کہا یہ کام تو میں بھی کر لیتا ہوں۔ اس نے ایک قیدی کو چھوڑ دیا، پھانسی کے قیدی کو، موت کے قیدی کو چھوڑ دیا، اور جو بے گناہ تھا اس کو مار دیا۔ کہنے لگا دیکھو اس نے زندہ رہنا تھا، میں نے اس کو مار دیا، جس نے مرنا تھا اس کو میں نے زندہ چھوڑ دیا۔ حضرت ابراہیم ہنسے، اس کو زندہ کرنے اور مارنے کا مطلب تک نہیں آتا، یہ سمجھا ہی نہیں ہے کہ زندہ کرنا مارنا ہوتا کیا ہے۔ آپ نے دوسری دلیل دی، میرا خدا وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، مغرب میں غروب کرتا ہے۔ تو اگر خدا ہے تو مغرب سے نکال دے۔ فَبُہِتَ الَّذِي كَفَرَ، مبہوت، ہکا بکا، اور کیا بات کر دی اس نے، ایسی بات کر دی، کچھ بول سکا نہیں۔ مغرب سے سورج کو نکالنا، رات ہو گئی ہے پھر دن لانا کس کا کام ہے؟ اونچی، یقین ہے نا؟ سورج غروب ہو گیا، دوبارہ نکالنا کس کا کام ہے؟ بالکل، آپ کا 100% جواب درست۔ وادی صحبا، مدینہ منورہ سے بیت المقدس کی طرف جائیں، خیبر راستے میں وادی صحبا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو کسی کام سے بھیجا، لشکر ہے، حضرت علی کو بھیجا، ظہر کے بعد بھیجا کام سے۔ حضرت علی واپس آئے، حضور اور صحابہ نے عصر کی نماز پڑھ لی۔ عصر کی نماز پڑھ کے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لیٹنے لگے، ایک پتھر کو تکیہ بنا کے، اتنے میں حضرت علی پہنچ گئے۔ انہوں نے دیکھا حضور پتھر کو تکیہ بنا رہے ہیں، فوراً آگے بڑھے، اپنی گود، اپنا زانو پیش کیا، حضور اس پہ سر رکھ لیں۔ نبی پاک نے پسند فرمایا، حضرت علی کی گود میں سر رکھ کے آرام فرمانے لگے۔ حضرت علی نے ابھی عصر پڑھی نہیں، سورج کو دیکھتے ہیں تو وہ اپنی زبان سے کہہ رہا ہے علی میں غروب ہو جاؤں نا مغرب میں، پھر اگلے دن مشرق سے نکلتا ہوں۔ کیا مطلب؟ اٹھو نماز پڑھو، کیونکہ میں اگر چلا گیا تو وقت واپس گیا، وقت واپس آتا اونچی۔ عشق کہہ رہا ہے وہ نماز عصر کی اگر نہ پڑھی اس کی قضا ہو جائے گی، یہ جو کام ہو رہا ہے اس کی قضا۔ نبی کے آرام میں فرق آ گیا تو یہ قضا نہیں ہو سکی، نماز قربان کرتی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آنکھیں کھولی، دیکھا حضرت علی کا چہرہ افسردہ ہے، جیسے پریشان۔ کیا ہو گیا؟ حضور میں نے عصر نہیں پڑھی اور سورج غروب ہو گیا۔ حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ تم نے کیوں زانو پیش کیا تھا، گود کیوں پیش کی تھی، پہلے نماز پڑھنی چاہیے تھی۔
نماز کا وقت مقرر ہے، نماز بڑی اہم ہے، میں لیٹ جاتا کوئی بات نہیں، بعد میں ہوتا نہ، حضور نے ایسا بھی نہیں فرمایا۔ یہ بھی نہیں کہا کہ اتنی عقیدت اچھی نہیں ہوتی ہے، دیکھو آئندہ ایسا نہ کرنا، یہ بھی نہیں فرمایا۔ حضور نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے، مشکل الاثار میں حدیث موجود، فرمایا اللہم انہ کان فی طاعتک و طاعت رسولک فردد علیہ الشمس، یا اللہ یہ علی بے شک تیری اطاعت میں تھا، تیرے رسول کا کہنا ماننے میں لگا ہوا تھا، اس پر سورج کو لوٹا دے۔ نبی نے ہاتھ سے اشارہ کیا سورج کو واپس آنے کا، سورج کو واپس آنے کا اشارہ، اونچی، ڈوبا سورج کسی نے بھی پھیرا نہیں، کوئی مثل ید اللہ دیکھا نہیں، جس کی طاقت کا کوئی ٹھکانہ نہیں، جس کو بارے دو عالم کی پرواہ نہیں، ایسے بازو کی قوت پہ لاکھوں سلام۔ اللہ حضور نے اشارہ کیا، رات ہو گئی ہے، دن چڑھا یا نہیں، اونچی، سورج لوٹا یا نہیں، سورج کو لوٹانا کس کا کام، لیکن نبی نے لوٹایا یا نہیں۔ اب کیا کہو گے؟ میں نے اس لیے یہ بات کر دی کہ کسی کو یہ شبہ نہ ہو کہ نبی خدا ہیں، نہیں، نہ وہ خدا کے شریک ہیں، نہ مثل ہیں، نبی نے لوٹایا۔ اسی لیے اللہ نے نبی سے فرمایا محبوب کہہ دو دیکھنے میں ظاہر صورت بشری میں تو تم جیسا بشر ہو، مجھے عیسیٰ علیہ السلام کی طرح خدا نہ کہہ دینا، میں نہ خدا ہوں، نہ خدا کا شریک ہوں، نہ خدا کا بیٹا ہوں، نہ خدا جیسا ہوں، خدا کا بندہ ہوں، ہاتھ میرے ہیں، قوت خدا کی ہے، میرے ہاتھ اس کے ہاتھ، کیونکہ اللہ خود فرماتا ہے محبوب، اللہ نے ان کے ہاتھوں کو اپنا ہاتھ فرمایا۔ اللہ جسمانیات سے پاک۔ یہ بات میں نے کیوں سنائی؟ اس لیے کہ ہم کبھی بیان کریں تو لوگ کہیں لو جی دیکھو، تو ان کو بھی دیکھنا چاہیے نا، ہمیں کہتے ہیں نا دیکھو تو خود بھی تو دیکھو کہ نبی کس کے ہیں، کمال دینے والا کون ہے۔ اللہ تعالیٰ اگر ساری قیامت تک رات ہی رکھے، اس کے سوا کوئی ہے جو دن چڑھا دے، روشنی لے آئے؟ افلا تسمعون، تو کیا تم سنتے نہیں ہو؟ اگلی آیت، قل ارائیتم ان جعل اللہ علیکم النہار سرمدا الی یوم القیامہ، اے میرے حبیب آپ فرما دیجئے بھلا دیکھو تو اگر اللہ قیامت تک ہمیشہ دن رکھے، پہلی آیت میں کیا تھا؟ ہمیشہ رات رکھے، اب دوسری آیت میں کیا ہے؟ دن رکھے، من الہ غیر اللہ یاتیکم بلیل تسکنون فیہ، تو اللہ کے سوا کون خدا ہے جو تمہیں رات لا دے؟ پہلی آیت میں فرمایا وہ رات رکھے تو کون ہے جو دن لا دے، دوسری آیت میں فرمایا اگر دن رکھے تو کون ہے جو تمہیں رات لا دے، بلیل تسکنون فی، جس میں تم آرام کرتے ہو۔ رات اور آرام، یہ اس میں بہت سے مسئلے ہیں، جس میں تم آرام کرتے ہو۔ افلا تبصرون، تو کیا تمہیں سوجتا نہیں ہے، نظر نہیں آتا؟ یہ رات دن کون لاتا ہے؟ کس کا نظام ہے یہ؟ اللہ کا۔ ساری تعریف کس کے لیے اونچی گئی ہے؟ اور دن میں کام کرنے والوں، سورج کی روشنی سے فائدہ اٹھانے والوں، رات کو آرام کرنے والوں، یہ اندھیرا نہ ہوتا تو تمہیں نیند آتی؟ سو سکتے تھے؟
یہ کائنات کا ایک نظام، رات کے اپنے فائدے، دن کے اپنے فائدے، یہ رات دن کون لاتا ہے؟ اونچی۔ اب سنو، اللہ فرماتا ہے کیا تم سنتے نہیں ہو؟ کیا تمہیں سوچتا نہیں؟ اب خود فرماتا ہے وَمِن رَحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ۔ اور اس نے اپنی رحمت سے، اور اس نے اپنی محبت سے، کہیے اپنے رب کے قربان، اور اس نے اپنی رحمت سے تمہارے لیے رات اور دن بنائے ہیں۔ یہ مہربانی ہے رب کی۔ رات اور دن کیا ہے؟ اونچی۔ مہربانی نہ ہوتی تو تمہیں یہ ملتا نہیں۔ رات میں آرام کرو اور دن میں اس کا فضل ڈھونڈو۔ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور اس کے لیے کہ تم شکر گزار بنو، قدر کرو، اس کا حق مانو۔ تو یہ رات اور دن اور شور کرنے والوں، رب کی نعمتیں کھا کھا کے مزے کرنے والوں، تمہیں رب یاد نہیں آتا؟ یہ کون ہے جس نے سارا یہ کارخانہ قدرت بنایا ہے؟ وہ رب اللہ ہے۔ کون ہے؟ اونچی۔ نہ اس کے سوا کوئی دن کو بدل سکتا ہے، نہ اس کے سوا کوئی رات کو بدل سکتا۔ آپ کہہ رہے جی امریکہ چاہے تو جی بہت کچھ کر سکتا ہے، انہوں نے اپنے موسم بنا لیے ہیں، وہ یہ کر سکتے ہیں، وہ کر سکتے ہیں۔ ان کے ہاں زلزلے آتے ہیں، روک لیتے ہیں۔ سونامی آتی ہے، روک لیتے ہیں۔ بلائیں خود نکال رہے ہیں جو روک لی ہے۔ امریکہ یہ کر سکتا، کچھ نہیں کر سکتا۔ میرے رب کے سامنے کوئی کچھ کر سکتا؟ ہاں، رب جس کو طاقت دے وہ کرے۔ اپنی مجال نہیں ہے کسی کی کہ رب کے سامنے کچھ کرے۔ رب طاقت دے۔ حضرت موسیٰ کو طاقت دی، لکڑی مارتے ہیں پتھر پہ چشمہ جاری ہو جاتا ہے۔ اپنے حبیب کو طاقت دی، انگلیوں سے چشمے چلا رہے ہیں۔ اللہ طاقت دے، اللہ نہ دے تو کوئی کچھ کر سکتا؟ اونچی۔ اور اللہ کے شریک بنانے والوں ذرا سنو، وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ۔ اور جس دن انہیں ندا کرے گا تو فرمائے گا کہاں ہیں وہ میرے شریک جو تم بکتے تھے، تم نے بنائے ہوئے تھے، کہاں ہیں؟ جی یہ فلانا بت ہے، یہ فلانی دیوی ہے، یہ فلانا دیوتا، کدھر ہے؟ کہاں ہو؟ سورج کی پوجا کرنے والوں، اللہ جب چاہے سورج کو بے نور کر دے۔ سورج گہن ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ روشنی غائب ہو جاتی ہے یا نہیں؟ پوچھ رہا ہوں۔ چاند کو گہن لگتا ہے یا نہیں؟ سولر اکلپ اور مون اکلپ کیا کہتے ہیں آپ؟ زلزلے آتے ہیں سیکنڈوں کے لیے۔ کتنے؟ 2-3 سیکنڈ، تل پٹ، اوپر نیچے تھب۔ اللہ معاف کرے، پرسوں کراچی رات میں ذرا سا جھٹکا لگا 3 سیکنڈ کے لیے کچھ علاقوں میں۔ پورے کراچی کو نہیں لگا، لیکن جہاں لگا وہ چھوٹا سا بھی ہلا کے رکھ دیتا ہے۔ کوئی اس کو روک سکتا ہے؟ پوچھ رہا ہوں۔ اللہ بارش برسانا چاہے کوئی روک لے گا؟ اللہ نہ برسانا چاہے کوئی برسا لے گا؟ پوچھ رہا ہوں۔ اللہ اولاد نہ دے کوئی لے آئے گا؟ اللہ دے کوئی روک لے گا؟ نہیں، رب کہاں ہے تمہارے شریک؟ کہا جائے گا ان کو وَنَزَعْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا فَقُلْنَا هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ، اور ہر گروہ میں سے ہم ایک گواہ نکال کر فرمائیں گے اپنی دلیل لاؤ۔ برہان کے معنی کیا ہے؟ اونچی دلیل۔ ایک ہوتا ہے دعویٰ، ایک ہوتی ہے دلیل۔
دعوے کو ثابت کرنے کے لیے دلیل. تم دعویٰ کرتے ہو نا، لاؤ دلیل لاؤ. اللہ نے بھی تو دلیل دی نا، قد جاءکم برہان من ربکم، بے شک آ گیا تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے برہان. برہان روشن دلیل کو کہتے ہیں. اللہ کی ذات دعویٰ، اللہ نے اس پہ دلیل بنا کر اپنے حبیب کو بھیجا. یہ دیکھ لو، یہ میرے دعوے کی دلیل ہے، اس کو دیکھ کے اندازہ کر لو جس کا بندہ ایسا ہے اس کا خدا کیسا ہوگا. نبی پاک برہان بن کے تشریف لائے. ہر لحاظ سے دیکھو، ہر زاویے سے دیکھو، ہر کمال دیکھو. رب کا جمال دیکھنا ہے، ان کا جمال دیکھ لو. رب کا کمال دیکھنا ہے، ان کا کمال دیکھ لو. رب کا حسن دیکھنا ہے، ان کا حسن دیکھ لو. اندازہ کر لینا. تو برہان کہتے ہیں دلیل کو. کہا جائے گا لاؤ دلیل لاؤ.